ایک پاکستانی سنائپر کی دشمن کے علاقے میں کامیاب آپریشن کی سچی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اگلے دن اویس کی دعوت ولیمہ تھی جہاں میں مرکز نگاہ بنا رہا۔ مرد تو کیا، گاؤں کی عورتوں کو بھی میرے کارنامے کی بابت پتہ چل گیا تھا۔ اویس تو میرے صدقے قربان جا رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی نئی نویلی دلہن کا شکریہ بھی مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ بس یار، اللہ پاک نے عزت رکھ لی، میں نے انکساری سے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، اللہ پاک ہی سب کی عزت رکھنے والا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر بندہ اس کی طرح استادی نہیں دکھا سکتا۔ اس وقت بشیر بابا نے آ کر مجھے چھاتی سے لگا لیا۔ واہ میرے شیر، دل خوش کر دیا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کل شاید پٹھان بھائیوں کے سامنے ہماری سبکی ہو جاتی۔ عزت ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے چچا۔ ہاں بیٹا، صحیح کہا، سبب بھی تو وہی پاک پروردگار پیدا فرماتا ہے۔ میں اس بات میں سر ہلا کر اویس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ صبح 10 بجے ہی کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں چونکہ دولہا کا قریبی دوست تھا اس لیے میں بھی انتظامیہ میں تھا، اور پھر دن 12 بجے کے قریب ابو جان نے وہیں آ کر مجھے ایک مہمان کی آمد کی اطلاع دی۔ کون ہے ابو جان؟ تمہارا فوج کا کوئی ساتھی ہے بیٹا، اسے یہیں ساتھ لے آنا تھا۔ ابو جان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ ہمارا مہمان ہے بیٹا، تمہارے دوست اویس کا نہیں۔ اچھا آپ چلے، میں اویس کو بتا کے آتا ہوں۔ ابو جان سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے اور میں اویس کی طرف بڑھ گیا کہ اس سے اجازت لینا ضروری تھا۔ یار مہمان کو بھی یہیں لے آتے، اویس نے بلا تکلف آفر کی۔ میرا بھی یہی ارادہ تھا، مگر ابو جان کہتے ہیں گھر کی رحمت پر پہلا حق اسی گھرانے کا ہوتا ہے جہاں رب پاک نے وہ رحمت بھیجی ہوتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا اور میں گھر کی جانب چل دیا۔ بیٹھک میں ابو جان کے ہمراہ شہزاد بیٹھا تھا، اس کا تعلق بھی تلگنگ ہی سے تھا۔ ارے شہزادے تم؟ میں بازو پھیلا کر اس کی جانب بڑھا، وہ بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ پرتپاک مانکے کے بعد میں اس کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اچھا آپ لوگ گپ شپ کرو، میں کھانے کا دیکھ لوں۔ ابو جان گھر کے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ٹیبل پر دھرے چائے کے برتن وہ ساتھ لے جانا نہیں بھولے تھے۔ سناؤ بھائی، کیسے راستہ بھول پڑے؟ وہ ہنسا، کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ یا اللہ خیر، میں نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس تمہاری بقیہ چھٹی منسوخ ہو گئی ہے۔ دھت تیرے کی، میں نے منہ بنایا۔ گھبرا گئے؟ نہیں، بہت خوش ہوں، میں نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ وجہ نہیں پوچھو گے؟ نہیں، پہلے چھٹی کی منسوخی کی خبر ہضم کر لوں۔ اب اتنا بھی خراب نہیں ہے تمہارا ہضمہ۔ اچھا پھوٹو، تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے کہہ کر لگایا۔ یقین مانو کسی فوجی کے لیے سب سے بری خبر چھٹی سے بلاوے کی ہوتی ہے۔ صحیح کہا یار، میں نے تکی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کسی کورس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا سنا ہے میں نے۔ اس نے محتاط الفاظ میں مجھے اصل بات بتانا چاہی۔ ملک سے باہر؟ کیا میں نے جانا ہے؟ میرے لہجے میں بے یقینی تھی۔ 2 نشانہ باز جائیں گے اور ان کا انتخاب کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا، تو 2 بندوں کے جانے کا میری چھٹی سے کیا تعلق؟ کل سے تمام لوگوں کی 2 ہفتوں کی پری ٹریننگ شروع ہو رہی ہے۔ ٹریننگ کے اختتام پر اچھی کارکردگی والے 2 سنائپرز امریکہ جائیں گے۔ وہاں پر دوسرے ممالک سے بھی کچھ سنائپرز آ رہے ہیں۔ اس اکٹھ میں پہلا ہفتہ تو رینج ماسٹر کی سائٹ کے بارے میں جانکاری مہیا کرنے کے متعلق ہوگا۔ اس کے بعد 8 ہفتوں کا سنائپر کورس ہے جس میں کارکردگی کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے جائیں گے، اور یقیناً ہر ملک چنے ہوئے افراد ہی بھیجے گا، اور یہی کوشش ہمارے کمانڈر کی بھی ہے۔ مگر یار رینج ماسٹر تو برطانیہ کا ہتھیار ہے، میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ان دنوں رینج ماسٹر نئی پاکستان آرمی میں وارد ہوئی تھی۔ یہ ایک لانگ رینج اور بڑے کیلیبر والی سنائپر رائفل ہے، اور اپنی ٹیلیسکوپ سائٹ کی مدد سے کوئی بھی اچھا نشانے باز اس سے 1.5 سے 2 کلومیٹر تک کسی انسان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اپنے بڑے کیلیبر کی وجہ سے افراد کے علاوہ میٹیریل کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، مگر لیوپولڈ سائٹ ایک امریکن کمپنی کی ایجاد ہے۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ جانا کب ہے؟ بتایا تو ہے 2 ہفتوں کی ٹریننگ کے بعد جن افراد کا انتخاب ہوگا وہی جائیں گے۔ شاید ہفتہ ایک مزید کاغذی کارروائی وغیرہ میں لگ جائے۔ مطلب 2 ہفتوں کے بعد مجھے بقیہ چھٹی مل جائے گی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیوں تم نہیں جانا چاہتے؟ میرے چاہنے سے کیا ہوگا یار، کئی پرانے سنائپرز موجود ہیں، وہ ہمیں آگے تھوڑا بڑھنے دیں گے۔ وہ خلوص سے بولا، کوشش کرو تم جا سکتے ہو۔ خوش فہمی ہے تمہاری۔ نہیں، خوش فہمی ہمیں اپنے بارے میں ہوا کرتی ہے، اس نے کہا۔ اسی وقت ابو جان کھانے کے برتنوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ابو جان مجھے آواز دے لی ہوتی، میں نے جلدی سے برتن ان کے ہاتھ سے پکڑ لیے۔ کوئی بات نہیں بیٹا،
ابو جان نے مسکرا کر کہا، یہ کون سا بھاری بوجھ ہے، چند روٹیاں اور ڈونگا بھر سالن ہی تو ہے، بات وزن کی نہیں احساس کی ہے ابو جان۔ مجھے نادم دیکھ کر ابو جان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، مہمان کے لیے لایا ہوں بیٹا، آپ بھی آئے نا۔ انہیں واپس جاتے دیکھ کر میں نے کہا، میں کھا چکا ہوں، میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کھانے کے برتن شہزاد کے سامنے دھرتے ہوئے میں صاف گوئی سے بولا، کیوں ڈائٹنگ کر رہے ہو یا بھابھی کی اجازت نہیں؟ میں ولیمے سے آ رہا ہوں، کیا کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں کہہ کر وہ کھانے کو جڑ گیا، مگر اس دوران اس کی زبان نہیں رکی تھی۔ یار شانی، تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے اور سنائپنگ میں نشانے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، مجھے استاد عمر دراز سے ملاقات یاد آئی۔ کل اپنے دوست اویس کی شادی کے سلسلے میں ہم ثوابی گئے تھے، وہاں اتفاق سے استاد عمر دراز سے ملاقات ہو گئی۔ عمر دراز؟ میں ہنسا، تم اسے اسرائیل ثانی کے نام سے جانتے ہوگے؟ کیا؟ یعنی وہ ایک حقیقی کردار ہے؟ اس نے چبائے بغیر نوالا نگلتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ اس کی حیرانی بجا تھی، استاد عمر دراز کے اتنے زیادہ قصے ہم نے سنے تھے کہ وہ ہمیں افسانوی کردار لگتا تھا۔ بالکل، مگر تم نے اسے کیسے پہچانا، مطلب تمہارا تعارف کیسے ہوا؟ جواباً میں نے ملاقات کی ساری تفصیل دہرا دی۔ اس نے بے ساختہ مجھے داد دیتے ہوئے کہا، واہ، اس کا مطلب ہے جناب کی نشانہ بازی کی شہرت پنجاب سے خیبر پختونخوا تک پھیل چکی ہے۔ شہرت کہاں یار، استاد عمر دراز نے میرے شیخی کے غبارے سے ایسے ہوا نکالی کہ اب تو شرمندگی ہو رہی ہے۔ بے وقوف ہو تم، اس جیسے اہل فن کا تمہاری نشانہ بازی پر بات کرنا ہی تمہارے لیے باعث فخر ہے۔ صحیح کہا، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ درمیانی قد و قامت کا ہے، قریباً میرے جتنا ہی قد ہوگا۔ کبھی موقع ملا تو ملاقات کو چلیں گے انشاءاللہ ضرور، میں نے کہا۔ واپسی کا کیا ارادہ ہے؟ اپنی کہو، جمعہ کو آیا تھا اور آج ہی واپسی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اڈے پر میرا انتظار کرنا، اکٹھے چلیں گے۔ اور اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔